نہیں، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تو قانونی چارہ جوئی بھی کرنے کو تیار ہے. اب وہ ساری مشاورت کی بنیاد پہ ہوگی. پر وہ چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ ہر ممکن سٹیپ جو ہے، جو بھی ہے، اس کو اپوز کرنے کے لیے وہ لیں گے. اور بنیادی بات اس میں تو میعاد ہے جو چیئرمین کی ہے، جس میں تبدیلی ہے. باقی تو بہت سی باتوں پہ میرا خیال ہے اگر کبھی یہ بیٹھے ساتھ تو، اور بیٹھنا چاہیے ساتھ، تو وہ حل نکالا جا سکتا ہے. پر اس پہ ذرا ڈیڈ لاک ہوگا. اچھا، یہ جو ڈیڈ لاک ہوگا کس طرح کا ڈیڈ لاک آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہ کیا یہ حکومت نے وقت بائے کرنے کے لیے اس طرح سے اس وقت ایک رستہ نکالا ہے، اور وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ کوئی چونکہ اگریمنٹ ہوگا ہی نہیں تو شاید جاوید اقبال صاحب بھی کچھ عرصے مزید کنٹینیو کریں؟ آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے؟ یہ سوچ اگر جو بھی ہے گورنمنٹ کی، ہو سکتا ہے یہی ہو. لیکن یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ جس کی ٹرم 8 اکتوبر کو ختم ہو گئی تھی، اس کو بائی آرڈیننس ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ جو مشاورت کا سارا مسئلہ تھا وہ اس کو اگنور کر دیا گیا، بائی پاس کر دیا گیا بائی دس لیجسلیشن. تو یہ ایک انڈیویجول کے لیے لیجسلیشن تو نہیں کی گئی جا رہی. یہ اس کو پھر سپریم کورٹ کو دیکھنا شروع کر دے گی، اور اگر اس نے دیکھنا شروع کر دیا تو پھر وہ کس طرف جاتے ہیں یہ پیشین گوئی کرنی آج کل عدالتوں کے بارے میں بڑی مشکل ہے. اچھا، لیکن اس میں جو ایک انڈیویجول ٹیکنیکل جسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا پوائنٹ اٹھاتی تھی حکومت کہ بھائی جس شخص کے اوپر نیب کے مقدمات ہوں، ابھی ہم اس بحث سے نکل جائیں کہ وہ غلط ہیں صحیح ہے، وہ ایک اور علیحدہ جہت ہے اس بحث کی، لیکن اگر مقدمات ہوں تو کیا مشاورت پھر ہونی چاہیے ہے آپ کے نزدیک؟ کیا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ اور پھر جو رستہ نکالا ہے کہ پھر ایک پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے وہ طے کر لیں، تو یہ ایک بہتر وے آؤٹ نہیں ہے؟ نہیں، وے آؤٹ تو ایک لحاظ سے بہتر ہے، بٹ نان ایکسٹینڈیبل سے ایکسٹینڈ کرنا ٹینیور کا، یہ ایک بہت بڑا لیجسلیٹو یو ٹرن ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس پہ پیچیدگی رہے گی کچھ عرصہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، اور زیادہ امکان اسی کا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے اور سپریم کورٹ اس میں کوئی رستہ نکالے. یہ تو چونکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت ملازمت کی جو ڈیوریشن ہے اس حوالے سے لیجسلیشن میں آپ کے کچھ اعتراضات ہیں، اس کے علاوہ کیا اعتراضات ہیں آپ لوگوں؟ کیونکہ بہت سارے جو تنقید کی جاتی تھی نیب کے اختیارات، چیئرمین نیب کے اختیارات پہ، کردار پہ، اس میں کافی جگہ پہ کچھ اور تبدیلیاں بھی گئی ہیں. فار ایگزامپل یہ کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہوں گے اب وہ ترمیمی آرڈیننس میں محدود کر دیے جائیں گے، وہ لامحدود اختیارات نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے، اور کچھ اختیارات پروسیکیوٹر جنرل کو اب دے دیا گیا ہے جو پہلے کے چیئرمین نیب کے اوپر. تو وہ جو ایک شخصیت کے پاس بہت ساری اتھارٹی تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے ڈیلیگیٹ کیا ہے. نہیں، یہ ریشنلائزیشن تو تھوڑی سی ہے اس میں. پی ڈی ایم نے بھی جو سجیشنز دی تھیں ان میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھیں کہ ٹیکس میٹرز کو علیحدہ نیب کی دائرہ کار سے اور دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے اور وہ ایف بی آر کے پاس چلے جائیں، اور اس طرح بزنس مین اور کچھ اور لوگ بھی ایگزیمپٹ ہو جائیں، تاکہ کاروبار ریاست کا اس گھبراہٹ میں کہ ہر بات کو نیب نے دیکھنا ہے اور چھاپا مار لینا ہے، تو یہ نہ ہو. بٹ بنیادی بات آنی میرا خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ٹینیور پہ رہے گی، لیکن پارٹیز کا اپنا اپنا موقف مختلف شکوں پر بھی ہے. کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ بہت ساری جو اپوزیشن تجاویز تھی ان کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے اس دوسرے آرڈیننس کے اندر. فار ایگزامپل ایک اور جو چیز ہے جو اس میں بڑی شکایت رہتی تھی اپوزیشن کی، اس کو بھی اس میں کنسیڈر کیا گیا کہ احتساب عدالت کو بھی ملزم کی ضمانت لینے کا اختیار دیا جائے. اس سے پہلے جو تھا آپ کو جانا پڑتا تھا یہ ہائی کورٹ، تو یہ اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے ایز کمپیئر ٹو دی انیشل قانون جو بنا تھا. یقیناً یہ بہتر ہوا ہے،
یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے، پر ایک دو اچھے قدم لے کر اگر کوئی بہت بڑا قدم اقدام جس میں سے اپوزیشن راضی نہ ہو سکے اور کوئی گراؤنڈ نہ دے دیں کو تیار ہو، وہ کرنے سے کوئی میرا خیال ہے حکومت کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اعتزاز صاحب اچھے جو دوسرا یہ لے کر آئے ہیں ساتھ آرڈیننس، اس میں وہ بہت ساری چیزیں نیب کے حوالے سے تبدیل کر رہے ہیں، لیکن چیئرمین نیب کو وہ کنٹینیو کرانا چاہتے ہیں، اختیارات تھوڑے سے انہوں نے اور ادھر ادھر ڈیلیگیٹ کر دی، لیکن چیئرمین نیب یہی کنٹینیو کریں۔ اس کے پیچھے کیا آپ کو منطق یا سوچ دکھائی دیتی؟ اس کے پیچھے سوچ تو یہی ہو سکتی ہے، پرسنل کوئی ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ کو، یہی کہا جا سکتا ہے نا، یہی نظر آتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد وہ اس کے اختیارات کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو چیز اس میں ہے کہ جی 6 ماہ کے اندر اب فیصلہ کر دے۔ ایک اور جو تنقید ہوتی تھی جی کہ فیصلے آئے نہیں رہے، 2.5-3 سال لٹکے ہوئے لوگ، ابھی جو 6 ماہ والی انہوں نے ٹائم لائن اپنے لیے طے کی ہے، ایک تو بتائیے آپ کو لگتا ہے کیپیسٹی ہے ادارے کی اور اس ٹائم لائن کے اندر فیصلے ہو جائیں گے مقدمات کے؟ ہاؤ آپٹمسٹک یو آر اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا تو؟ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا تھا، پہلے 3 ماہ اور 1 ماہ تھا، اپیل 1 ماہ میں، 3 ماہ میں ٹرائل ختم ہوگا 90 دنوں کے اندر اندر۔ اب اس کو بڑھا دیا انہوں نے اس کو، تو کورٹ تو اس کو انٹرپریٹ کرے گی کہ کسی عدالت نے بھی 1 ماہ میں مکمل نہیں کی اپیل کی ہیئرنگ، یا ٹرائل 3 ماہ میں کسی عدالت نے نہیں کی ہے، میرے نہیں خیال کوئی بھی ہوا ہے، اور کسی کو لیگل قرار نہیں دیا اس وجہ سے کہ وہ میعاد سے آگے گزر گیا۔ اب تو لگتا ہے میعاد انہوں نے اور بڑھا دی ہے۔ میں اگر عدالت میں بیٹھا ہوں، جج ہوں، تو میں تو ان سے یہ نا گورنمنٹ سے یہ کہوں کہ بھئی آپ تو جو ٹینیور آف دی ٹرائل کبھی پہلے پورا ہی نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں، تو وہ اس ٹینیور آف ٹرائل کو آپ اور ریلیکس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مدت کم نہیں کر رہے ہیں، مدت زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ کا منشا ہے، لیجسلیچر کا منشا دیکھنا ہوتا ہے، عدالت نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں اعتزاز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے خاص طور پہ کہا جی کہ اچھی نیت اور بری نیت، اس جو قانون میں تبدیلی کے بعد یہ بات کر کے آئے ہیں کہ جی جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ مذکورہ شخص نے کام ذاتی مفاد میں کیا ہے، اس وقت تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے اچھی نیت سے کام شروع کیا ہے، اس کے مطلوبہ نتائج نہیں نکل سکے، تو اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اچھی نیت اور بری نیت، یہ قانون کی نظر میں اس کو جانچنا آسان ہوتا ہے؟ قانون نیت پہ ہی چلتا ہے، اور نیت پہ بہت انحصار کرتا ہے، اور میلس میلا فائڈی یعنی بیڈ فیتھ، ایک برا ارادہ کسی کام کرنے کا، اچھے کام کو بھی غلط ارادے کی طور پہ کیا جائے، یا غلط کام تو غلط کام ہے اس ارادے سے ہے، یا وہ سے 7 غلطی ہو گئی ہے، سے یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ یہ کوشش کی گئی ہے سول سرونٹس کو پروٹیکشن دینے کی، بیسیکلی گورنمنٹ سرونٹس اینڈ ادر دین پولیٹیشین بیچارے کو کوئی نہیں ملے گا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یہ میں اشور کر دوں آپ کو۔ ہاں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے اعتزاز صاحب کہ جو کابینہ کے فیصلے ہوں گے، وہ بھی اس میں بھی صوبائی کابینہ کے فیصلے، ان کو بھی اس سے فرق پڑے گا، مطلب انہیں بھی تھوڑا سا ریلیف ملے گا، کیونکہ ابھی بہت لوگ فیصلے ڈر کے کرتے نہیں ہیں نا، یہ آن ریکارڈ وزیر کہتے ہیں جی فیصلے ہم کر ہی نہیں رہے ریب کے ڈر سے، تو میرا خیال ہے یہ پورے اس کابینہ کو بھی بیچ میں تھوڑا ریلیف دیا گیا۔ نہیں، کابینہ کے فیصلے کو تو پہلے بھی کبھی کسی نے ساری کابینہ کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا نیب نے کارروائی نہیں کی کہ ساری کابینہ پر، تو ساری کابینہ کلیکٹیولی ریسپانسبل ہو کے اور وہ کٹہرے میں مجرموں کے طور پہ کھڑی ہونی چاہیے نا، وہ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے، ان کے جو کیسز کے ہر ہفتے وہ عدالت میں پیش ہو رہی ہیں، اور ابھی انہوں نے جو ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا جو مریم صاحبہ کے کیسز چل رہے ہیں اور جس سپیڈ سے چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد باہر آ کے ایک پولیٹیکل پورا ایک نیریٹو بھی ہے جو پیشیوں کے بعد باہر آ کے ایک اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو نیریٹو کریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور
ان کو انہوں نے ایک ایڈوانٹیج لیا ہوا ہے کہ میاں صاحب جورسڈکشن سے، عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور بی بی کی یہاں مریم بی بی کی یہاں ٹرائل چل رہا ہے اب اس میں. لیکن میرے خیال میں ایک انہوں نے جو ریسنٹلی جو درخواست دی ہے وہ بڑی رسک لی ہے، اور جج بہت ہی فراخ دل ہوں گے ان کو اس کو اگنور کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے جج ارشد کے متعلق جو موقف تھا وہ عدالت میں لے آئی ہیں. مریم بی بی کے لیے اپنے لیے زیادہ خطرناک وہ ہے وہ جس میں انہوں نے جج ارشد کی ٹیپ کو، ویڈیو ٹیپ کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ جج جب کہتا ہو کہ کیس میں نے غلط بنایا ہے تو اس کے بعد تو میں کچھ نہیں رہتا، تو اس کو کوش کر دینا چاہیے. پر اس کو آپ ہولسٹکلی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو نیرو ویژن سے نہیں دیکھ سکتے کہ جو ایک فریق کہہ رہا ہے اور جو فریق چاہتا ہے کہ عدالت دیکھے. ایک فریق عدالت اسی تک محدود رہے، عدالت دوسرے فریق نے فوراً کہنا ہے، بلکہ جج صاحب نے خود کہنا ہے. آپ نے بیان دیا تھا وہ جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ اس کی ڈیٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ریکارڈ پہ پہلے سے غالباً ہے. وہ اس پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اور بہت مٹیریل ہے اور بہت ثبوت ہے دوسرے لوگوں کے خلاف اور بڑے بڑے ناموں کے خلاف اور بہت بڑے ناموں کے خلاف. تو وہ کس کس کو آپ کے بارے میں آپ نے کرمنل ایویڈنس اپنے پاس رکھا ہوا ہے کسی موقع پر، خاص موقع پر استعمال کرنے کے لیے. یعنی یہ تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو سب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی. اور اعتزاز صاحب اس کے جو 22واں پیرا ہے نا وہ میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے، اس میں بڑی انٹرسٹنگ جو ریفرنس دیا ہے مریم بی بی نے، انہوں نے دیا ہے سپریم کورٹ میں بے نظیر بھٹو SGS کوٹیکنا کیس 2001، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنوکشن سیٹ اسائیڈ ہو گئی تھی جب ٹیلی فونک کانورزیشن جو تھی وہ پبلک ہو گئی تھی. یہ وہ کون سے ٹیلی فونک کانورزیشن، کون سے کیس کا حوالہ دے رہی ہیں مریم بی بی یہاں پہ؟ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا. جی میں اس میں وکیل تھا تو مجھے بالکل معلوم ہے. بالکل سر. وہ کیس تھا یہ SGS کوٹیکنا والا، بی بی اور آصف صاحب پہ بنا تھا. ان پہ الزام تھا بی بی شہید پہ اور آصف پہ کہ انہوں نے اس میں سے کمیشن لی ہے اور اس کمپنی سے. اور اس کے بارے میں جب وہ کیس میچور ہو گیا ٹرائل میں تو آخری 2 دن فیصلہ آنا تھا تو میاں صاحب کی طرف سے جو باتیں جو ویڈیو ٹیپس چلیں، ویڈیو نہیں آڈیو ٹیپس، وہ صرف آڈیو ٹیپس تھیں 2005 میں 4 میں چلی عدالت میں، وہ تھیں بٹوین دا ٹرائل جج ملک قیوم آف دی ہائی کورٹ اور سیف الرحمان، اور ایک تھی اس وقت کے لا منسٹر اور ملک قیوم. پھر ایک تھی شہباز شریف کی اور وہ ود اباؤٹ چودھری محمد چودھری سرور جو ہیں اب MNA PTI کے MNA اور وزیر ہیں. سو اٹس ویری آئرونک ایکچولی کہ آپ ان ٹیپس کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے کیس کے اندر ریلیف لینے کے لیے جو اس وقت بالکل ٹیبل کچھ ٹرن تھے، کچھ حالات کچھ مختلف تھے. اب اس میں مشکل بھی یہ بھی بھائی یہ اگر اس پہ انحصار کرتے ہیں تو ایک چیز تو یہ کر چکے ہیں پہلے سے کہ انہوں نے آج تک یہ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں یا پتہ نہیں لاکھ مرتبہ ٹیپ چل چکی ہوگی، آڈیو ٹیپ. انہوں نے ایک بیان تک نہیں دیا کہ یہ میری آواز نہیں، یا یہ ڈاکٹر ہے، یا یہ ساری بنائی گئی ہے جس میں فوٹو شاپ ہوتی ہے، یہ آڈیو شاپ ہو گئی ہے اور اس میں میری آواز بھر دی ہے. نہ انہوں نے ڈینائی کیا، نہ جج صاحب نے ڈینائی کیا، نہ دوسرے جج صاحب نے ڈینائی کیا، نہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت جو تھے راشد عزیز خان انہوں نے ڈینائی کیا، نہ شہباز شریف نے ڈینائی کیا، نہ سیف الرحمان نے ڈینائی کیا، نہ ان کی طرف سے جب لا منسٹر نے بات کی اور ان کی ٹیپ چلی انہوں نے ڈینائی کیا. ایک دفعہ ڈینائی نہیں کیا
کیا کسی نے. آج کوئی 11 سال 15 سال ہو چلے ہیں بات, اور وہ اس کیس کا ریفرنس دے رہے ہیں. جی نہیں, اگر انکار کرتے ہیں تو وہ ججز پوچھیں گے کہ جی وہ ٹیپس تو اس لیے جینوین مانی جا سکتی ہیں کہ کسی نے آ کے عدالت کو کہا ہی نہیں کہ جی یہ تو غلط ٹیپس ہے بنی ہوئی, یہ تو جھوٹی ہے. ادھر نیب تو ڈینائی کرے گی, تو کہے گی اوریجنل انہوں نے پیش نہیں کی, یہ سیکنڈری ایویڈنس ہے. پھر اس میں انہوں نے جوڈیشل فورینسک آف دی اوریجنل ٹیپ آف دی اوریجنل ریکارڈنگ نہیں ہوئی. اگر یہ اب اسی وقت لے کے, جب ان کے اوریجنل ریکارڈنگ ملی تھی اسی وقت اسی دن لے کے آ جاتے عدالت میں, جو کہ میں کہتا رہا کہ مسلم لیگ کو چاہے فوراً جائے, اور مسلم لیگ کے تمام بڑے اکابرین اس پریس کانفرنس میں مریم بی بی کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو گو پرائیویٹلی مریم بی بی پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا. اس نے کیا تھا کسی کو بتایا ہی نہیں, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. لیکن وہ شہباز شریف بھی بیٹھے تھے, شاہد خاقان بھی بیٹھے تھے, احسن اقبال بھی بیٹھے تھے, خواجہ آصف بھی بیٹھے تھے, اور بھی 2-4 نام ذہن سے اس وقت نکل رہے ہیں, پر آپ کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے. تو وہ اس وقت تو یہ اس میں بیٹھے تھے, بعد میں اب وہ یہ ڈالنا چاہتے ہیں صرف. چلے سر, مزید جیسے کیس آگے بڑھے گا ہم آپ سے اور قانونی رائے لیتے رہیں گے.